ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوئی کی سائے مختصر، ہزار بار بشویم دہن دمش کو گلاب، فنوز نامے تو گفتن کمال بے نبیس، نماز اچھی زکاة اچھی روزہ و حج اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ قابل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تمام تعریفاں حمد سلاواں اللہ جل مجدہ واسطے جل کائنات خالق اور مالک ہے،
وحدہ لا شریک ہے، کوئی وہ ذات و صفات کے اندر وہ شریک نہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے، اللہ رب العزت دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں۔ درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس و معطر و پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دو بعد آیت موضوع سخن ذکر جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وہ عظمتہ اور شانہ عطا فرمائیاں نے۔ علماء بیان فرماندے نے تفاسیر کے اندر آندا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو سوا جتنے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر رسول نے انہاں سارے نالوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے مقام اور مرتبہ زیادہ عطا فرمایا ہے۔ کہ تسی پیچھے بیٹھے ہو نا جگہ خالی ہے آگے تشریف لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو عظمت و شان اتنی کو عطا فرمائی کہ جد الانبیاء کا لقب آپ دا ہے، ابو الانبیاء کا لقب آپ نو نصیب ہویا۔ آپ دے اعزاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب رکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل دے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے بکثرت پیغمبر دنیا نے تشریف لے کے آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی کہ یا اللہ اور میں نسل دے وچوں جتنے بھی تیرے پیارے پیغمبر آن تو یا اللہ اے بھی تیرا کرم تے تیرا فضل ہی ہے، لیکن جس نبی واسطے میں دعا کرنا یا اللہ ختم نبوت کا تاجدار اور نبیاں کا نبی امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ یا اللہ مینوں عطا فرما دے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی اسلام کے اندر اپنی شرع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یادگار باقی رکھیاں، انہاں دا ذکر میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی شریعت کے اندر باقی رکھیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف میرے آقا منسوب کر کے فرماتے ہوتے سن کہ میں ملت حضرت ابراہیم دے اتے قائم ہاں، ملت ابراہیم دے اتے قائم ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بکثرت ذکر فرمایا ہے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کیتا جاوے تو قرآن کے مطالعے دے وچ ایک گل بکثرت ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی جگہ دے بیان کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بچپن تو لگ کے اپنے چاچے آزر دے نال آپ نے جڑا تبلیغی جڑا مرکز قائم کیتا، تبلیغ انہوں کی تھی، اور آپ نے جڑا نمرود دے نال مناظرہ کیتا۔ رب کعبہ نے سارا قرآن دے وچ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اپنے پیارے پیغمبر دا ذکر باقی رکھیا تاکہ پتہ چل جاوے جڑے ساڈے نال دے امتحان دیندے نے کامیاب ہوندے نے، اسی انہاں دا ذکر کدی ختم نہیں ہون دیندے، بلکہ اسی انہاں دا ذکر قیامت تک اور قیامت تو بعد بھی جاری اساری فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیارے محبوب تسی میں ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، جنہ دا ذکر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم بیان فرما کے جنہ دا ذکر اللہ امام الانبیاء دی زبان تے جاری کرواوے انہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب نو مخاطب کر کے فرمایا سونے تسی ذرا قرآن دے وچ جڑا اسی ابراہیم دا ذکر کیتا ہے نا وہ گل لوکاں نو سنایا کرو، لوکاں نو ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ سنایا کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ نے فرمایا کیونکہ وہ رب دے سچے نبی سن، رب دے سچے نبی سن، جڑا جھوٹا ہوئے نبی بن سکتا، بولو نبی بن سکتا؟ اصل قرآن دیئے سے نسے قطعی دو اگر یہ ثابت کرنا چاہیے مرزا قادیانی ہوئے یا وہ دی قیامت تک آن والی نظر ہوئے، مرزا قادیانی کل بھی جھوٹا سی آج بھی جھوٹا ہے، چیڑیاں انہیں پیشین گوئیاں کیتیاں سر جی فلانے دن میں فلانا کام کراں گا، فلانے وقت فلانا
زمانے نہ نکاح کراں گا او دی کوئی پیشین کوئی سچی ثابت نہیں ہوئی لیکن دنیا نے ویکھیا کہ جناب پیر سید جماعت علی شاہ یا تیرے پاپے تے شے کوئی نہیں اور میں کہا بدبختا اے پاپے نے جنہاں نے بڑے صغیر دے اندر اسلام کو بلند کیتا ہے جنہاں نے دین اسلام دے عالم کو بلند کیتا ہے اے اللہ دے ولی نے اے باپے نے جنہاں نے اسلام دا پرچم بلند کیتا ہوئے خدا دی عزت کی قسم ہے پیر سید جماعت علی شاہ آپ نے فرمایا کہ میں چیلنج کرنا اے کل شام تو پہلے مرزا اگر دنیا تو غاسل جہنم نہ ہویا تو فرمایا منو رب دا پیارا نہ منیا جے منو رب دا ولی نہ منیا جے کل شام تو پہلے 5 مئی دا دن آ گیا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ جنہا علی پور سیدہ شریف چھڑ کے لاہور چ ڈیرے لائے نے اوتھے اونی دیر تک بیٹھے رہے جنی دیر تک ختم نبوت دا ڈاکو لاہور دے وچ لے آوے تے اللہ دے نبی دی آل دا شہزادہ سید میدان چھڑ کے نہیں گیا لاہور دے وچ ڈیرے لائے آگیا قبلہ اپنے ابائی کر نہیں جانا فرمایا کہ تو ختم نبوت دے ڈاکے مارن والے جس جگہ تے موجود ہون تے محافظان ختم نبوت بھی ہوتی ہویا کسے آپ نے فرمایا کل شام تو پہلے مرزا مر جائے گا 5 مئی دا دن آیا تو مرزا واصل جہنم ہو گیا آپ نے فرمایا کون میرا چیلنج ہے اگر مرزا سچا ہوئے تو اے اللہ دے گھر بیت اللہ جا کے اٹھاوے مصطفیٰ دی مدینہ جا کے اٹھاوے بڑی کوشش کی تھی انہیں بڑی توقع کی تھی لیکن نہ مکے پہنچ سکیا نہ مدینے پہنچ سکیا سید جماعت علی شاہ کسی سے پوچھے بابا ایڈی بڑی گل کیتی ہے لوگوں کے تعلقات ہوندے رہے لوگ جا سکتے رہے یہ تے بات وقت بھی بڑے تعلقات نے آپ نے فرمایا مینوں مدینے والے نے خود آ گیا ہے یہ بات وقت ساڈے کو نہیں آوے گا میں کہ جیلم دا بعد بھگتے انہوں لوگ آتے ہیں مرزا ہے میں کہا بھی مرزا قادیانی دی رسل لگتا ہے میں مرزا جنہوں مرزا جیل میں کہندے ہیں ایدی بھی چلی جنہوں فالوور دنوں بھی مرزائی نے مرزائیاں نہ پیڑے نے ایدے بھی منن والے مرزائی نے کیونکہ اینا دا وہ پہلے آندہ میں مرزا سی دے مرزائی بن گئے تو جنہے تجھے مرزا دے پیچھے لگے نے بھی مرزائی نے تو جنہے پیر میرے نشاہ دے پیچھے لگے وہ سنی نے وہ ضرور دے سچے غلام نے پھر سے یہ جماعت علی شاہ نے چیلنج کیتا آپ نے فرمایا نہ دے کل دا شام تو پہلے واسطے جہنم ہو جائے گا اس سے پہلے آپ نے چیلنج کیتا سی آپ نے فرمایا اللہ دے گھر جا کے وکھاوے یہ مدینے پاک جا کے وکھاوے اگر یہ سچا ہوئے تو خدا دی عزت کی قسم دنیا نے ویکھیا کہ اے مردود جھوٹا جڑا ہوندا ہے نا جھوٹے تے رب دی لعنت پے سکدی ہے جھوٹا کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے تذکرہ کیتا نا تے فرمایا انہو کان صدیق النبیہ فرمایا صداقت دا تاجدار ابراہیم ہے اور کوئی نبی جڑا ہوتا ہے نا کوئی بھی نبی ہوئے وہ تے سب نے پہلی ہوتی شان اور عظمت اور صفت یہ ہے ہمیں جان جاندی ہے تے چلی جاوے کدی ہوتی زبان تے جھوٹ نہیں ہوتا کوئی زبان تے جھوٹ ہے نہیں ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے تذکرے نو رب نے اپنے محبوب نو کیا محبوب تسی طرح یاد کرو قرآن دے اندر جنہوں ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ سی کیتا ہوئے نا اب پیارے محبوب تسا بھی ذرا اپنی زبان مبارک دے لے کے آؤ اپنے غلاماں نو سناؤ ابراہیم علیہ السلام دے تذکرے کرو تاکہ پتہ چل جائے جنہیں رب دے پیارے ہو جاندے ہیں رب انہاں دا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہون دیتا مبلغ سارے کو سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا اللہ فرماتا سونے حبیب یاد کرو ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ جڑا قرآن وچ کیتا ہے وہ اللہ دے سچے نبی سن ورفعناہ مکانا علیہ اللہ نے انہوں بلندی دا مقام عطا کیتا انہوں اللہ نے عظمت اور شان عطا کیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا ذکر کرنا اللہ والیاں دا ذکر کرنا اللہ دے پیاریاں دا ذکر کرنا ایک کسی اور دا طریقہ نہیں بلکہ حکم خدا بندی ہے ایک طریقہ مصطفیٰ ہے
تذکرہ بیان کر دینے ایک اور مقام دے اللہ فرماتا ہے سونے حبیب وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا سونے ادریس نو یاد کرو اللہ دا وہ بھی سچا نبی ہے یعنی جتے سچائی ہوئے نبوت ہوتی ہوئے گی نبوت ہی پہلی شانی ہے نبی جڑا ہوندہ ہے حق و باطل دے درمیان فرق کرنے والا ہوندہ ہے نبی اپنی جان دے دیندہ ہے لیکن زبان تے غلط جملہ نہیں آئے گا حضرات گرامی ذرا توجہ کرنا مؤرخین نے لکھا ہے دنیا دے ہوتے 4 بندے نے جنہاں پوری روئے زمین تے حکومت کی تھی ہے 2 مسلمان نے اور 2 کافر نے انہاں مسلمانہ دے وچوں ایک جناب حضرت سلیمان اللہ دے پیارے پیغمبر نے جنہاں پوری روئے زمین تے حکومت کی تھی ہے دوسرا سکندر ذوالقرنین یہ بھی مسلمان بادشاہ ہے جنہیں پوری روئے زمین تے حکومت کی تھی ہے ایک دا نام نمرود ہے اور ایک دا نام بخت نصر ہے انہاں 4 بندیاں نے حکومت پوری روئے زمین تے کی تھی ہے لیکن میں قربان جاوا اگر اتنا بڑا بدبخت ہوئے نمرود جیسا بندہ ہوئے اور جتنی بڑی بیماری ہوندی ہے او دا علاج بھی اسی طرح دا کیتا جاندا ہے اگر وقت یزید سامنے آوے او دے مقابلے چ حسین ہی ہوندا اگر جناب وقت فرعون اے مقابلے چ آوے او دے سامنے موسی ہی ہوندا ہے اگر وقت ظالم جڑا وے جن نمرود آوے او دے مقابلے دے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم نو اتاریا اور روئے زمین دے اوتے جناب مال کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں پوری روئے زمین تے بت پرستی جاری ہے فرعون نے اپنی جناب پرستش کروائی انہیں اعلان کیتا نمرود نے بھی یہ اعلان کیتا نمرود بھی آندا ہے انا ربکم الاعلی میں سب لا بڑا خدا ہوں تو نعوذ باللہ من ذالک روئے زمین تے اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں اللہ دا ذکر کرنے والا کوئی نہیں اے جناب نمرود نے 4 چفیرے اپنے بت بنا کے اپنی مورتیاں بنوا کے لوگوں بھیجے کرب و جوار دے اندر جتھے تک روئے زمین نمرودی لوگ پوجا کرنے لگ پے ایک بھی بندہ اللہ کرنے والا نہیں اللہ دی رحمت نو جوش آیا اللہ دی جناب غیرت خدا بندی نو جوش آیا رب کعبہ نے فرمایا روئے زمین دے اتے اگر نمرود سرکش بن گیا ہے اسا مقابلے اپنا پیارا ابراہیم بھیجا اسا مقابلے اپنے پیارا ابراہیم کو بھیجا اور نمرود نے خواب ہے کیا کہ خواب کے اندر انہیں دیکھا کہ اتنا عظیم و شان ستارہ ہے کہ وہ دی روشنی دے سامنے سارے ستارے دی روشنی مانت پہ گئی وہ دے سامنے کسی دی روشنی سیدنا اللہ ہوتا توجہ میرے وال کرو وہ دے سامنے کسی دی روشنی کھلوندی نہیں اتنا خوبصورت جناب نے ستارہ بھیگ گیا اپنے جننے بھی نجومی نے نا انہوں کو جا کے تعبیر پوچھتا ہے کہ اپنے جنہیں بھی تو درباری جادوگر سن وہ دے نجومی سن انہوں پوچھتا ہے بھی تعبیر دسو بھی کی ہونے والا ہے میں جرا خواب بھیگ گیا ہے انہوں نے کہا خواب بھیگ کے ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا دنیا دے ہوتے جنہ تیرے چان والے کو ختم کرے گا تے وہ کائنات ہے رب دا اعلان کرے گا حقیقی رب دا اعلان کرے گا جب نمرود نے سنیا تھے انہیں آگے اچھا میں کام ہونے نہیں دے گا میں کام ہونے نہیں دے گا میں کیا رب چاہے تو چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی بنانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا تو رب دا اتنا بڑا پیغمبر ہوئے جدو الانبیاء ہوئے ابو الانبیاء دا لقب ہوئے 40,000 نبی جی دی نسل جو تقریباً کم ہوئے تشریف لے کے آئے ہوئے اتنی شانہ والا نبی ہوئے تو نمرود کے اندر میں آن نہیں دیواں گا میں روک دیواں گا میں انہوں ختم کر دیواں گا رب نے فرمایا لیقضی اللہ تعالی امرا مفعولا اللہ جڑا فیصلہ کر لوے وہ فیصلہ کبھی بھی کوئی ہوتے ہوتے جناب اللہ دے فیصلے دے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا رب ایک چھوٹی چیز بنانی چاہے وہ کوئی نہیں روک سکتا کہ اللہ دے اتنا قریبی پیغمبر ہوئے اللہ دے اتنا محبوب پیغمبر ہوئے اس ابراہیم دی ولادت نو کون روک سکتا ہے
تجویز کیتا کہ محکمہ ایسا ہوئے جیتے اندر بندے بھرتی کیتے جان تو ایک کام کرن عورتاں نوں بندیاں تو دور رکھن، عورتاں نوں بندیاں تو دور رکھن۔ اگر کسی دے گھر بچہ پیدا ہو ہی جاوے بچے نوں ذبح کر دتا جاوے، دوجے لفظاں وچ منصوبہ بندی والا محکمہ بنا لیا۔ کیڑا بنا لیا؟ تاکہ نسل ختم کیتی جاوے، بچے ختم کیتے جان۔ یہ جڑا یہ کام چلیا نا اوتھوں ہی چلیا، میں گل سیدھی کرنا، منصوبہ بندی والا جڑا کام اوتھوں چلیا۔ یہ موجد یہ سب نہ پہلے نمرود ہے، انہیں محکمہ بنایا کہ اللہ کا پیغمبر دنیا تے نہ آوے، نہ دنیا تے آن گے تو نہ کام جناب اگے چلے گا تو میری بادشاہت اینجی قائم رہے گی۔ وقت دا کوئی بھی ظالم ہوئے، یزید ہوئے، نمرود ہوئے، فرعون ہوئے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میری حکومت ختم ہے۔ بولو حکومت ختم ہے۔ وہ دے واسطے پاوے بوٹ چٹنا پہننا بوٹ بھی چٹے گا، اور جناب کسی فوجی دی غلامی کرنی پوے غلامی بھی کرے گا، انہوں کچھ بھی کرنا پوے، وہ آکھے گا میرے صرف اقتدار دے نشہ، اے میرے نشہ پورا ہونا چاہیے ہے۔ تو وقت دا فرعون ہوئے، وقت دا نمرود ہوئے، وہ چاہتا میرے اقتدار ختم نہ ہوئے، تو میں کہا جنہوں 6 مہینے حکومت مل جائے وہ چاہتا ہے کہ میرا اقتدار ختم نہ ہوئے، سدا بادشاہ میں ہی رہا۔ تو جنہا 1000 سال عمر پائی ہوئے، 1000 سال عمر پاؤن والا نمرود ہوئے، وہ کہنے چاہتا ہے کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے۔ انہوں نے نشہ ہے، اقتدار دا نشہ ہے، بادشاہ دا نشہ ہے۔ نمرود نے آکے کہ محکمہ بناؤ، بندیاں نوں تنخواہ دیتی جاوے، بندیاں دے وظیفے لائے جا، صرف ایک کام کرنا ہے، کوئی بچہ جناب انہوں بچہ پیدا ہوئے انہوں ذبح کر دیتا جاوے، بیٹی پیدا ہوئے تے چھڑ دیتی جاوے، اور ایک جناب میاں بیوی نے ایک دوجے تو جدا کر دیتا جاوے۔ نمرود چاہتا ہوئے کہ اللہ دے نبی دا میلاد نہ ہوئے۔ سمجھ آ جائے تو پھر بولو، نمرود چاہتا ہے نبی دا میلاد نہ ہوئے، تو نمرود دی آل اولاد بھی چاہتی ہے کہ نبی دا میلاد اور میلاد ابراہیم دا مخالف ہے۔ آج کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ دے میلاد مخالف، اور میلاد ابراہیم دا مخالف۔ کہاں واسطے منصوبہ بنایا انہیں؟ اس واسطے بنایا کہ ابراہیم دنیا سے نہ آئے، اگر آ بھی چاہتے ذبح کر دیتے جان، لیکن خدا دی عزت کی قسم ہے اللہ جنہوں بنانا چاہتا ہے، اللہ جنہوں جناب پیدا کرنا چاہتا ہے، عام کوئی چیز ہوگی اللہ انہوں بنا دیتا ہے۔ اللہ نے تے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹ نہیں چلی گئے، وہ پتھروں دے وچ کٹ کے نہیں بکھا دیتے، پتھروں دے وچوں انہیں ہے کوئی ایسا دے لے آگے آؤ، اونٹنی دے وچوں اونٹنی پیدا ہونا کمال ہے، یہ بھی قدرت خداوندی نال ہے، لیکن پتھراں دے وچوں اونٹنی بنا کے رب نے دسیا تیرا پتھراں دے وچوں جاندار پیدا کر سکتا ہے، وہ اپنے پیارے ابراہیم نو پیدا نہیں کر سکتا۔ نمرود ہے ہی منصوبہ کہ ابراہیم دنیا تے ابراہیم دا میلاد نہ ہوئے۔ آج بھی جڑا میلاد مصطفیٰ نو روکے یا اٹیک کرے، مینوں کوئی جناب وہ تے شک شبہ رہندا ہی نہیں، میں کہ پچھلی تاریخ پڑھ لینا، پتہ لگ جاتا کہ حضور دے اللہ دے نبیاں دی آن دی خوشی انہاں کیتی ہے جڑا نبی والے ہوندے نے، تے جناب کام انہاں ہی منایا کہ نبی آیا کون ہے جڑا شیطان والا ہوندا ہے۔ اسا الحمدللہ اسا مصطفیٰ والے بھی ہاں، اسا اللہ دے سارے نبیاں نال پیار کرنا۔ جناب مرتبہ جو کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے میلاد دیو جدو گھڑیاں قریب آئیوں، آپ دی والدہ ماجدہ جدو آپ دے شکمت ہٹے اندر جناب ابراہیم جلوہ افروز ہو گئے۔ حضرت ابراہیم اپنے ماں دے شکم دے وچ آ گئے، قدرت خدا دی ایسی ہے، آپ دی والدہ ماجدہ تے جسم نو ویکھ کے کوئی بندہ ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ اے جناب پریگننٹ نے، انہاں دے پیٹ وچ کوئی بچہ ہوے گا، کوئی بندہ ججمنٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا جدو ولادت یا گھڑیاں قریب آئیوں، حضرت ابراہیم دی والدہ ماجدہ آپ جیڑی اپنے شوہر دے نال جنہاں دا نام تارخ ہے، تا الف ریخ ہے، حضرت تارخ دے نال آپ دی والدہ ماجدہ کہندیاں نے ان بیٹے دی ولادت دا وقت قریب آیا ہے، ان کی کریے اگر ایتھے رہنے ہو نمرود انہوں حلال کر دے گا، نمرود ذبح کر دے گا، نمرود بچے نو جین نہیں دے گا، آکیا کی کرنا چاہیے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکیا اگر ساڈا بچہ اللہ نو پسند ہے، اگر اللہ دا
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر سونیا میں تیرے سہارے تے چھڑ کے جا رہی ہوں کوئی ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا میرے سے جدا ہوئے لیکن میں تیری رضا واسطے تیرے سہارے چھڑ کے جا رہی ہوں آپ کی والدہ مائدہ واپس آ جاتی ہیں پھر کئی دن گزر گئے اپنے بیٹے کو دودھ پلان واسطے نہ آ سکیاں ایک دن جناب دل کیتا ابراہیم کی والدہ ماجدہ دا کہ میں اپنے بیٹے کو بے کے آوا جتنے دن ہو گئے میرا بیٹا ہو سکتا انتقال کر گیا ہوئے میرا بیٹا جناب دنیا تو چلا گیا ہوئے والدہ ماجدہ یہاں ہو آگے غار میں کی غار دا دروازہ بند ہے پتھر سامنے پہ آوے اور پریشان ہو گئی ہوں کہ بیٹے کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا لیکن جدوں نبی دی ماں دی نظر پڑتی ہے اسے وقت پتھر بھی جان دے نبی دی ماں تشریف لے کے پتھر سائڈ تے ہٹ گیا سائڈ تے ہٹ کے تے انہیں بھی استقبال کیتا ہے لیکن نبی دی ماں تے سمجھ جاننے پیغمبر دی بیوی ہوئے یا پیغمبر دی ماں ہوئے یہ تے پتھر بھی جان دے یہ تے پتھر بھی انہوں جان دے حضرت ابراہیم دی والدہ ماجدہ جدوں اندر تشریف لے کے گئی نا آپ پریشان سن کہ بیٹے دا تے ہن ہڈیاں رہ گئی ہون گیا اتنے دیر بچہ دودھ پینے والا بچہ ہوئے دودھ تو بغیر کیویں کٹ سکتا ہے جب جا کے ویکھیا تے غار نور علی نور ہے غار کی ہے نور علی نور ہے اللہ دے نبی دا نور اوتھے ہی نظر ہوندا ہے جتھے دل وچ ایمان دا نور نظر آتا مگر ابو جہل نظر ہے بولو نہیں آیا تے پیر میرے نشان کیویں نظر آ گیا ابو جہل نو ویکھ کے نظر نہیں آیا لیکن اے گولڈے دے تاجدار نے ویکھیا تے کہ مکھ چند بدر شاہ شام نہیں ہے متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمول کھیا کتھے جا لڑیاں آکھیا اس صورت نو میں جان آکھا پھر آکھیا نہیں میرے لیے اے تیری جان نہیں بلکہ تے جہنم دی جان ہے اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا اگر سچ آکھا تو رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان آسکا حضرت ابراہیم علیہ السلام گار دے بچنے گار دے بچن اندھیرا ہوں ہے لیکن نبی ہوئے تھے اندھیرا رہندا نہیں اندھیرا نہیں ہے ماں نے دیکھا تے بیٹا وہ گار روشن ہے اب کول جا کے دیکھا تے بیٹے نے اپنی انگلیاں منہ دے وچ پائیاں نے کی کیتیاں نے انگلیاں مبارک اپنے منہ دے وچ پائیاں نے آپ دی والدہ ماجدہ نے ایک انگلی کٹی تے او دے وچوں شہد دوسری انگلی کٹی تے او دے وچوں دودھ جناب تیسری انگلی کٹی تے او دے وچوں پانی دا چشمہ جاری ہے آپ دی والدہ ماجدہ پریشان ہو گئی سونے ربا تیریاں تو ہی جانے میں آکھیا سی بچے ماواں دے دودھاں نال ہی پڑھدے نے ماں دا دودھ پین تے بچے تاں پڑھدے نے تے رب نے دسیا اساں جنوں پالنا چاہیے اساں فرعون دے گھر موسیٰ نو پال سکلے تے ابراہیم نو کیوں نہیں پال سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی انگلیاں میں چشمے جاری ہیں مسلمان میں اگر اس گالوں نہ ملنے تو میں ملنا کیوں لیں اسی تو ملنا گے کیوں ملنا گے بھئی میرے آقا نے تے انہاں انگلیاں دے درمیان جو حضور نے پانی تے چشمے جاری کر کے نا تے صحابہ نو پانی 1500 صحابہ نو پلایا میرے آقا انگلیاں دے وچوں خون نکلدا تے نظر آوندا ہے یہ انسان دی فطرت ہے خون نکل سکتا ہے جناب انسان دے جسم چو کوٹ نکل سکتا ہے لیکن پانی دے جسم میں جاری کرنا یہ فقط محمد مصطفیٰ دا کمال ہے میرے آقا نے چشمے جاری کر دیتے انگلیاں دے بچوں ابو ہریرہ فرماتے نے خدا دی عزت کی قسم اپنی آنکھاں نال ویکھیا کہ میرے مصطفیٰ دی انگلیاں دے درمیان جو پانی نکل رہا سی 1500 صحابہ نے پی لیا تے میرے مصطفیٰ دے غلاماں نے وضو بھی کر لیا تے میرے آقا نے کیا فرمایا صحابہ اور بھی پانی چاہیدہ ہوئے تے دسیا جے صحابہ کے اندر کملی والیا سانو
نہیں کر سکتے لے میں کیا حسین ابن علی دے وہ پانی کی پیاس بیان کرنا کہ حسین پانی کو طلب کرتے تھے میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ حسین اسے حوض کوثر کے وارثوں میں ہے حسین چاہتے تھے اسی جگہ پہ پانی کا چشمہ جاری ہو جائے اگر اسماعیل کی ایڈیاں نہ کرنے سے اگر آب زمزم نکل سکتا ہے تو محمد کے نواز سے حسین ابن علی چاہتے تو اللہ ادھر سے دوسرا آب زمزم جاری فرما لیکن حسین ابن علی نے چاہا ہی نہیں ہے پانی کو طلب ہی نہیں کیا کہا نہیں اگر تو اس میں راضی ہے تو ہم پانی کے بغیر تیرے پاس آتے ہیں ہم پیاسے تیرے پاس آتے ہیں اگر تو اس میں راضی ہے اس واسطے آشے کے اندر قاسم باسوی دیکھے سید حاریا قاسم باسوی دیکھے سید کیا کہ تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے اتواریا تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے اتواریا گرامی اگر ابراہیم علیہ السلام گھاٹے میں تشریف فرماؤ خار روشن ہو جاندی ہے تے میں اپنے عقیدے دی گل کیوں نہ کراں جدوں تیرے تے میں لجپا لیا تو مدنی تاجدار فتوحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ید اللہ دے گورے ہتھاں والے مازاغ دیاں نرگسی اکھاں والے کملی والے جدوں ساڈی قبر تے آن گے اگر چلا پے مل ابراہیم لال خار روشن ہو جائے گی تو جدو آقا اپنے غلام دی قبر وچ تشریف لے کے آن گے اس وقت ساڈی مزار روشن ہو جائے گی حضور دی روشنی مننے ہی روشنی ہونی ہے حضور دی روشنی نور مننے ہی روشنی ہونی ہے وگرنہ قبر چ مولوی طارق جمیل صاحب دے بقول بچھو آئیں گے اتنے جناب سب آئیں گے میں آخر گا یہ تاڑیاں قبریں چی آؤں گے ساڑیاں چ حضور آؤں گے ساڑی قبر چ کون آؤں گے اسا حضور دی غلامی پہ کر لیا اسا نبو سے رسالت دی گل پہ کر لیا اسا عزت مصطفیٰ تے کٹ مرن واسطے اسا تیار ہاں تے ساڈی جنہ واسطے اسا پہ کچھ کرنے ہاں تے لجپال دے اوتے جدوں گل آوے گی کہ لجپال سانو کدے چھڑ دین گے نہیں ہو سکتا میرے بابا جی کہندے ہوندے سن او جنہ مالکاں دا اسی کام کرنے ہاں او مالک کدی کنڈ نہیں لگن دیندے او مالک اس بندے نو بلند تو بلند تر کر دیندے نے او جدوں بندہ اونا دا ہو جاوے پوری کائنات اودی بن جاندی ہے کلندر لاہوری نو تے سمجھ آ گئی مصور پاکستان علامہ اقبال نو سمجھ آئی تے بول بول کے آندا ہے ہاں ہاں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم بھی تیرے ہیں سمجھ آ جائے تھے یورپ جو پڑھ نالے اقبال نو سمجھ آ جائے نہ سمجھ آوے تے لمبی داڑھی رکھ کے تے دین دے نام تے کھا کے دین دے نام تے جناب لوکاں کو نظرانے لے کے تے نہ سمجھ آوے اس ملا نو نہ سمجھ آوے تے سمجھ آ جاوے تے خدا دی عزت دی قسم ہے او کتاری منگے علامہ اقبال نو سمجھ آ جاوے او دنیا نو دسے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اور لوہ قلم تے جڑی قلم چلتی ہے نا رب وہ بھی اپنے بندے نو پوچھتا ہے دس تو کی جاننا ہے جاوے تو کرے گا جاوے تو چاہے گا اسا ان دی لکھ دے باقی سارے کہو سبحان اللہ یہ عقیدے دی گل جڑی جیل چ رکھیا کرو تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر بچپن غار دے وچ گزریا کتے غار دے اے ہوندیاں نے اسلام واسطے تین واسطے تکلیفاں یہ ہوندیاں ہمیشہ پیغمبراں دے یا پیغمبراں دے چال والے واسطے ساتھ ہم کسے کیا بھی ایجنسیاں دا کام ہے ایجنسیاں لوگاں نوں جناب پرموٹ کردیاں نے وہ پھر بندے اگے ہوندے نے کام کردے نے
میرے بابا جی نے بھی کوئی جواب دیتا میں جنہوں نے ایجنسیاں پرموٹ کردیاں نے نا ایک دن جیل دے وچ ہوندے نے اگلے دن باہر ہوندے اگلے دن ہے تے جنہوں نے رسول اللہ دی عزت نموس دا جناب انہوں نے پہلا دین دے پاداش دے وچ جنہوں نے جیل چ رکھیا جاوے وہ 8 مہینے پکڑدا ہے کوئی صرف 6 مہینے انہاں دی ضمانتاں ہوندے چھڑدے نہیں وہ آکھیا بھی اگر ایجنسیاں دی گل ہے اسی اج دعا کرنے آ اسی پوری دنیا دے جتنے بھی جناب خفیہ ایجنسی والے نے اسا کہ ایک بابے خاتم ورگا اور پیدا کر ایک ہی لایا وہ اور کوئی لیکن نہیں لیا سکتے کیوں حسین دا خاتم کوئی کوئی ہوندا ہے حسین دا نام سارے لیندے آ لیکن بھرما دے وچ حسینی مشن تے کوئی چلے تے انہوں خاتم حسین کہتے تو وہ کی یار سبحان حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے تکلیفاں شروع ہو گئیاں بچپن کتے گزریا غار دے وچ تو والدہ ماجدہ کدی کدی تشریف لے ہوندیاں نے تے آگے زیارت کر جان کے نال زیارت کروا جاندیاں جدو ابراہیم علیہ السلام آپ کی پرورش رب انج کر رہا سی کہ جب کسی واسطے کوئی چیز جلدی چاہیے ہوئے نا تے انہوں بندہ بڑی جلدی جلدی اللہ پرور آپ کی پروان چڑھا رہے ہیں جہاں آپ نے مہینے وچ آپ کا جسم مبارک بننا سی جہاں وہ اللہ ایک دن دے وچ بنا رہے ہیں ایک دن دے وچ آپ نو اللہ تقویت عطا فرما رہے ہیں جہاں سال تو بعد بچے دی جناب گروتھ ہوندی ہے اللہ اپنے پیارے پیغمبر دی وہ ایک مہینے دے وچ گروتھ فرما رہے ہیں تاکہ جتنی بڑی بیماری نمرود جیسی میدان دے وچ آئیے وہ دا علاج بھی تے جلد از جلد ہونا چاہیے نا امام حسین نے جڑی گل کی تھی نا امام حسین نے فرمایا ظلم کے خلاف جلدی نکلو اگر جناب لیٹ کرو گے پھر قربانیاں بڑیاں دینیاں پہن گیا ظلم کے خلاف کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ظلم کے خلاف ڈٹ جانا تو پھر تسی حسینی کے لوگ دے قابل حضرت ابراہیم دا بچپن جدوں غار دے وچ گزریا تھوڑے دنوں تو بعد مہینے گزر گئے سال گزر گئے جناب تقریباً 9 سال کی عمر آپ نے اسی طرح غار دے وچ گزاری ہے اس تو بعد جدوں آپ دی والدہ ماجدہ ایک دن آئی اپنی ماں نوں پوچھ دے لے اے میری ماں میرا رب کون ہے تبلیغ دا مرکز کرتے وچوں اینے جناب اپنا پتر شرابی زانی ہوئے تے بندہ تبلیغ واسطے او جناب دیر من دا بستر چینک او جناب چوریاں موریاں کھا کے او آکے جی میں جناب باٹا تبلیغ واسطے میں جناب فیصل آباد تبلیغ واسطے میں کہ سبنا پہلے تبلیغ دا مرکز محور اپنے گھر دے وچ ہوندا ہے اپنے گھر تو تبلیغ شروع کرنی چاہیے ابراہیم اپنی ماں نوں پوچھ دے نے آندے نے ماں میرا رب کون ہے ماں آکھدی پتہ نہیں بیٹا اے سوال پیا کردا ہے کہ مینوں کون پالن دیا ہے میری پرورش کون کر رہا ہے ماں کہندی بیٹا میں تیری مربی ہاں میں تیری پرورش کر رہی ہاں اگلا سوال جناب پیغمبر ابراہیم دا کی سوال آ کہ ماں تیرا رب کون ہے پھر اگر تو مینوں پالن والی ہے تے تینوں کون پالدا ہے تیریاں ضرورتاں کون پوریاں کردا ہے آپ دیوار دا مائدہ کہندی بیٹا تیرا باپ جڑا وے او میریاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے پیغمبر دا اگلا استدلال ویکھو فرمایا میرے باپ دا پالن وال کون ہے اور میرے باپ نو کون پالن والا ہے ماں کہندی ہے بچہ چپ کر جا تیرے سوالاں دا جواب کوئی نہیں جا کے اپنے خامد حضرت طارق نو جا کے آ گیا او اللہ دے بندیا جنہیں واسطے نمرود اتنے محکمے بنائے نے او بچہ دنیا تے نہ آوے مینوں لگدا ہے او بیٹا اللہ نے سانوں عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں جناب بدلڑک بن دی عمر آ گئی آپ دی والدہ ماجدہ اپنے گھر وچ لے کے آئی اپنے گھر وچ آپ دے والد حضرت طارق دا انتقال ہو گیا آپ دا چاچا آزر جڑا بت پرستی بھی کردا ہے بت گھر بھی ہے بت بناوندا بھی ہے ایتھے بڑا نازک مسئلہ ہے بڑیاں بڑیاں لمبیاں لمبیاں داڑیاں والے لمبیاں لمبیاں دستاراں والے لمبے لمبے چوپیاں کوپیاں والے ایتھے آ کے چکر چ بیٹھ گئے انہاں آکھیا ابراہیم دا والد او جناب نعوذ باللہ بت کر سی بت بناون والا سی بت جناب بیچن والا سی میں کہ لفظ اب اے لفظ اب کی وجہ کو حضرت ابراہیم دے والد حضرت طارق نے او آزر آپ دا والد نہیں کیونکہ لفظ اب میرے آقا نے عربی زبان دا لفظ ہے میرے آقا فرماندے نے ساڈے کئی باپ نے کملی والے کہوے
وہ تیرا حقیقی باپ ہے. فرمایا جن نے تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا وہ تیرا سسر بھی تیرا باپ ہے. میرے آقا کہندے نے اور جن نے تینوں تعلیم دیتی وہ تیرا استاد بھی تیرا باپ ہے. لفظ اب دی وجہ تو مولوی گمراہ ہو گئے. انہاں جناب کہ ابراہیم دا والد بت کر سی بت پرستی کرتا سی. میں کہنا نا اللہ دا قرآن پڑھ. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ دے پیغمبر دی دعا ہے. آپ نے دعا دے وچ والدی بولیا والی ابویہ نہیں بولیا. اگر لفظ ابویہ ہوندا پھر چاچا مراد ہوندا لیکن لفظ والد ادا خاصا یہ ہے حقیقی باپ تے بولیا جاندا ہے لیکن لفظ اب چاچے واسطے بھی سسر واسطے بھی استاد واسطے بھی بولیا جاندا ہے لیکن لفظ والد حقیقی باپ واسطے جدو آپ اپنے گھر آئے والد انتقال کر چکے ہیں. آزر جناب چاچا او گھر دے وچ موجود ہے. انہیں آخیا میں بڈھا ہو گیا بیٹا انج کریا کر پت میں بناواں گا پت تو بیچ کے آیا کر مورتیاں بنا کے دیواں گا. آپ نے انکار نہیں کیتا. جدو پت بنا کے آزر نے دیتے چاچے نے دیتے آپ نے رسی جیب چ پا کے جدو باہر نکلے پتاں دے کلیاں وچ رسیاں پا کے لوکاں نوں اعلان کر دینے میں اشتری ما لا ينفع ولا يضر. اور لوگوں اے مورتیاں خرید لو جڑیاں نفع بھی نہیں دیندیاں نقصان بھی نہیں دے جڑیاں نفع نقصان ہے نہیں دے سکتیاں مورتیاں خرید لو. اعلان کیتا تے لاش جڑی لالی ہوندی ہے نا اوتھے لالی جے بتاں نوں پا کے نا اوندے منہ اٹھا منہ کر کے نالی دے وچ پا کے تے اوتے پیر رکھ کے آندن اے شجب پیلا اگر پینا چاہنا ہے پانی پی اگر پانی پینا چاہنا ہے. شام کو ہی تے کوئی بت خریدیا لوگاں مال بیچنا ہوئے تعریف کرتے ہیں مال دی تعریف کرو تو لوگ خریدتے ہیں. وہ جناب امب آج کل امبا کا موسم ہے نا اتنے جناب امب وہ لیا کے رکھن کے جڑا بندہ دوروں کر کے آ کے میں شہید ہی ہو جاؤں تو تھلوں جڑا کچھ نکلتا ہے وہ گھر آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھانا ہی خراب ہو گیا سارا کیونکہ مال چنگا چنگا اتنے رکھ کے تو بندہ تھلے رکھتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ دی شریعت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں حضور تشریف لے کے گئے گلا موجود ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہ گلے دے وچ اج کر کے ہاتھ ماریا نا تھلے گندم جڑی گلی ہے اتنے جناب گلا سکا ہوئے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں فرمایا بھی تھلے گلی ہے اتنے سکی ہے آقا کملی والے رات میہ پہ گیا. میرے مصطفیٰ نے اتنے فرمایا من غشنا فلیس منا. فرمایا تینوں چاہیے سی گلی چیز اتنے کرتا عیب والی چیز اتنے رکھتا چنگی چیز تھلے رکھدا. فرمایا جڑا ملاوٹ کرے وہ ساڈا غلام نہیں ہو سکتا. ساڈا غلام ہے آج اسی جھوٹیاں تعریفاں کر کے چیزاں بیچتے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام کے تو پوتے شام میں واپس آ گئے وکے نہیں. چاچے نے آخیا بھی وکے نہیں میرے پوتے مشہور ہی بڑے نے میری تو کمپنی کی مشہور ہی بڑی ہے وکیا کیوں نہیں. آخیا بابا کوئی خریدتا ہی کوئی نہیں رہتا ہی کوئی نہیں تاڑے بازار میں مندہ پہ گیا ہے. انہیں آخیا پتر تو کوئی تعریف نہیں کیتی ہونی. اور میں تعریف میں کرا بھی کیوں باپ نے چاچے میں سدھے نہیں ہو گئے. آخیا تعریف کرا بھی کیوں. آخیا پھر کیا تعریف تو وہی کرا گا نا جنہیں مینوں بلایا ہے. چاچا کہتا تینوں کنے بلایا ہے. آگیا فرمایا میرا رب ہوئے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا مینوں انہیں بنایا جنہیں پوری کائنات کو سجایا. چاچے نے گھر وچ گفتگو شروع ہو گئی. چاچے نے آخیا مینوں نہیں سی پتا کہ تو بتاں دا دشمن ہے. آپ نے فرمایا تیرے ہی بتاں دا دشمن نہیں کائنات جتھے جتھے بت پرست نے یا جناب بت میں سارے دا دشمن بن کے آیا. اللہ نے مینوں اپنا پیارا پیغمبر بنا کے بھیجا.
چاچے نے کہا بھی تعریف کرتا تو وک جانا تو میں تعریف تو سونے رب دی ہے نا سونے رب دی تعریف ہے تو چاچے گھر میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا انہیں آگیا پتر اپنے انتظام کر آگیا میں پہلے بھی تیرے سہارے نہیں دنیا تے آیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر فرمایا جنہیں میں نے اپنا پیارا پیغمبر بنایا ہوئے میری حفاظت بھی وہی کرنا جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب